السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 37 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنے مال کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں، اجنبی ہمسایوں، رفقائے پہلو، مسافروں اور غلاموں پر خرچ نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو خود ادا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بخل سے کام لینے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمت مال دی ہے اسے چھپاتے ہیں، ان پر نعمت کا اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرص و بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ حرص و بخل نے انہیں قطعی رحمی پر آمادہ کر دیا تو انہوں نے قطعی رحمی شروع کر دی، اور اس نے ان کو گناہوں پر ابھارا تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ یہ مسند احمد میں، ابو داؤد میں موجود ہے۔ بخل کو عربک میں بھی بخل ہی کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، یا کوئی آپ کو پتہ چلا ہے کہ فلاں کو پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں پہ بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں کہ کہیں میرے رزق میں کمی نہ ہو جائے، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، بلکہ نقصان نہیں ہوتا، آپ کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور قطعی تعلق تو بالکل ہی حرام ہے، رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرنا حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو اس وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو خرچ کرنے کے عوض اور مال دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخل کرنے والے کا مال تلف کر دے۔ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اور ایک آخری حدیث سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بندے اپنی نعمت کے آثار بھی دیکھے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، روزی روٹی دی ہے، اپنے پیسے کو چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پہننے اوڑھنے میں خود کو ظاہر کرتے ہیں، نہ کھانے پینے میں خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نعمت انعام فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے اور عمر بھی بابرکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، مطلب آپ بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں اور آپ کی عمر بھی بڑھتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ جب رشتہ داروں سے ناچاکی پیدا ہو جائے تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس میں نفرتیں بھی بڑھتی ہیں، دل کی بیماریاں بڑھتی ہیں، غصہ بڑھتا ہے، ضد بڑھتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ بچنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے سے بچائے، اچھا سلوک کرنے والے بنا دے، صلہ رحمی کرنے والے بنا دے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الذین، وہ لوگ جو، یبخلون، وہ سب بخل کرتے ہیں، اور یأمرون، وہ سب حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، کنجوسی کا، اور یکتمون، وہ سب چھپاتے ہیں، ما، اسے جو، آتاہم اللہ، دیا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آتاہم یعنی عطا کیا ہے ان کو اللہ نے،
من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینا رسوا کرنے والا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔